سب سے پہلے خداوند کے عظیم اور جلالی نام کا میں شکر گزار ہوں جو کائنات کے مالک ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خداوند کے عظیم جو سورما ڈاکٹر سرفراز ولیم صاحب، جنہوں نے مجھے یہ دوسری بار موقع دیا کہ میں ان کے اس چینل پہ آ کے خداوند کے کلام کو بیان کر سکوں اور سیکھ سکوں۔ میں گجرانوالہ سے تعلق رکھتا ہوں، پاسٹر ظفر اقبال میرا نام ہے۔ 2002 سے میں خدمت میں آیا ہوں اور میں BTH کی ڈگری بھی گجرانوالہ فیتھ تھیولوجیکل سیمنری والوں سے لی ہے۔ تو آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے یونا نبی کی کتاب ہے، اس کا 3 باب ہے۔ تو اس میں سے آج ہم سیکھیں گے پہلی سے آخری جو اس کی آیت ہے، یعنی 10ویں آیت تک۔ تو مقدس کلام کی تلاوت کے لیے دیکھتے ہیں، یوں لکھا ہے، اور خداوند کا کلام دوسری بار یونا پہ نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ تب یونا خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا، اور نینوا بہت بڑا شہر تھا۔ اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی، اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا۔ اس نے منادی کی اور کہا، 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی، اور ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا۔ اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہ لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان، غلہ یا رما کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گرہ زاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے، تو اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اس سے نازل نہ کیا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ اس کی خاص برکت ہو۔ سب سے پہلے خداوند کے اس مقدس کلام کے لیے جو ان دنوں میں لینڈ سیزن یعنی روزوں کے ایام ہیں، تو آج یہ جو سرمن ہے یہ بھی روزے کے تعلق سے ہے، لیکن سب سے پہلے میں اس بات کی گزارش کرتا ہوں، آپ کے ساتھ سیکھنا چاہتا ہوں کہ لفظ یونا عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے میننگز ہیں فاختہ یا کبوتری۔ یہ جو لفظ ہے فاختہ، اس کا بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب کے 8ویں باب کی 11ویں آیت میں بھی اس کا ذکر ہے۔ یہ فاختہ جو ہے اس کا بڑا کردار ہے، کلام کے مطابق رول ہے اس کا۔ اور یہ جو یونا ہے، ان کے نام کا بھی یہی مطلب ہے کہ فاختہ یا کبوتری۔ ہم نظر کریں گے خداوند کے زندہ کلام پہ۔ یہ جو 3 باب، ویسے یونا کی جو کتاب ہے اس کے 4 ٹوٹل چیپٹر ہیں، 48 اس کی آیات ہیں، اور آج نظر کرتے ہیں کہ پہلی بار جو پہلا چیپٹر ہے اس میں ہم غور کریں گے کہ جب خداوند کا کلام پہلی بار مقدس یونا پہ نازل ہوتا ہے تو لکھا ہے کہ خداوند نے اپنے بندہ کو یہ پیغام دیا کہ اٹھ بڑے شہر نینوا کو جا۔ اب یہ جو نینوا شہر ہے بہت بڑا ہے، ذکر ہے کہ بہت بڑا شہر ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ میرے اور آپ کے خداوند
جو ناصرت کے شہر میں پیدا ہوتے ہیں، تو یہ جو یونا نبی ہیں، یونا بن امتی، یہ ناصرت اور ان کے گاؤں کے درمیان 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہ جات ہفر میں پیدا ہوئے۔ تو آج نظر کرتے ہیں کہ جب خدا کا کلام اسے پہلی بار ملا کہ جا نینوا میں اس بات کی منادی کر کہ وہ توبہ کریں، لیکن مقدس کلام میں بیان ہے کہ بجائے یہ نینوا کی طرف جائے، اس نے اپنا سفر ترسیس کی طرف شروع کیا۔ یافا میں گیا، یافا میں ترسیس کے جہاز پہ بیٹھتا ہے۔ یہ یافا سے جب یہ ترسیس کی طرف نکل رہا ہے تو بیان ہے کہ ترسیس جس جگہ سے یہ نکلتا ہے وہاں سے تقریباً 2500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اتنا لمبا فاصلہ پنجاب کا شہر گجرانوالا کراچی تک اس کے 1250 کلومیٹر کا سفر ہے، تو یہ جب وہاں سے نکلتا ہے تو یہ 2500 کلومیٹر دور وہاں سے نکل رہا ہے۔ تو نظر کریں گے خدا کے حضور جب وہ اپنا کام لینا چاہتے ہیں تو کبھی بھی اس میں کوئی اگر دخل اندازی کرتا ہے تو وہ اس کو دخل اندازی کرنے نہیں دیتے۔ اس نے ترسیس کا سفر شروع کیا۔ جب یہ جہاز پہ بیٹھا تو کلام میں یہ بیان ہے کہ سمندر میں طوفان برپا ہوا۔ جب طوفان برپا ہوا تو نہ خدا یعنی جو جہاز کا کپتان ہے اس نے دل و جان سے بڑی محنت کی کہ طوفانوں سے ہمارا جہاز نکلے، ہم کسی منزل پہ پہنچیں، لیکن طوفانوں میں سے جہاز نہیں نکل رہا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ہم جہاز کو ہلکا کرتے ہیں۔ اس میں جتنی بھی اجناس تھیں وہ سمندر میں پھینکتے گئے تاکہ ہمارا جہاز سلامتی کے ساتھ کسی منزل پہ پہنچ سکے۔ یہاں پہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک سیکھنے والی بات ہے کہ جو سامان کا جہاز سمندر میں پھینکا گیا، جن لوگوں کی وہ اجناس ہوگی، وہ جہاز کے کپتان سے انہوں نے مطالبہ کیا ہوگا کہ ہمیں ہمارا سامان چاہیے۔ اس نے پھینکا تو اس کا نقصان بھی اسی کو اٹھانا پڑے گا۔ لیکن کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ خدا کا نافرمان شخص اس جہاز میں سوار تھا۔ انہوں نے تلاش کی، سب اکٹھے ہو کر سوچتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کیوں یہ ہمارا جہاز کنارے تک نہیں پہنچ رہا۔ بائبل مقدس میں دوسرا چیپٹر اگر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ جب سبوں نے دیکھا اور اکٹھے ہوئے اور اپنے اپنے دیوتاؤں کو مدد کے لیے پکارا۔ ویسے بھی نینوا میں دیوتاؤں کی بڑی پوجا ہوتی تھی، دیویوں کی بڑی پوجا ہوتی تھی، اور یہ جو خدا کا بندہ ہے اس نے چونکہ یہ عبرانی تھا، عبرانی قوم سے اس کا تعلق ہے، یہ نہیں چاہتا کہ یہ لوگ جو غیر یہودی ہیں وہ توبہ کریں، بتوں سے توبہ کریں، بچیں۔ اس بنا پہ وہ ادھر کو بھاگا، مگر خدا جس کو چاہتا ہے بچانا وہ اسے بچا لیتے ہیں۔ یہ پہلی بار کا جو کلام جو اس کو میسج ملا کہ نینوا کی طرف جا، یہ ترسیس کو جا نکلا، مگر وہاں پہ پہنچنے سے پہلے پھر انہوں نے جب دیکھا کہ سمندر میں جو طوفان ہے، جہاز اس میں سے پھنسے ہوئے نکل نہیں رہا، تو لکھا ہے بائبل مقدس میں دوسرے چیپٹر میں کہ انہوں نے پھر سب نے مل کر اپنے اپنے دیوتاؤں کو پکارا، یاد کیا، اور پھر اس کو ڈھونڈا۔ اس کو دیکھا کہ یہ جہاز میں سو رہا ہے آرام سے۔ سبوں نے کہا ہم تو ڈوب رہے ہیں، ہم تو دعائیں کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنی منزل پہ پہنچے، سلامتی سے پہنچے، اور آپ سو رہے ہیں۔ تو پھر جہاز کے جو کپتانوں لکھا ہے کہ انہوں نے پھر کرا بھی ڈالا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایسا کون سا شخص ہے جس کی بنا پہ ہمارے اوپر یہ مصیبت آئی ہے۔ تو کرا اسی کے نام کا نکلتا ہے۔ پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ تو کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، کہاں سے آیا، کیا تیرا پیشہ ہے، کیا تیرا شعبہ ہے۔ بیان اس نے کیا کہ میں تو عبرانی ہوں اور میں اپنے خداوند کے حضور سے بھاگا ہوا ہوں، میں نے اس کا قصور کیا، میں نے اس کے حکم کی عدولی کی ہے،
نافرمانی کی ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر اب ہم تیرے ساتھ کیا کریں؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے اس نے کہا کہ مجھے سمندر میں پھینک دیا جائے۔ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اس نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، اور لکھا ہے امثال کی کتاب اس کا 28واں باب اس کی 13ویں آیت میں اگر ہم غور سے دیکھیں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو کوئی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا، مگر جو اس کا اقرار کر کے اسے ترک کر دیتا ہے اس میں زندہ خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے خداوند کا قانون ہے کہ جو توبہ کر لے اس کی معافی ہے، اور اس نے اقرار کیا کہ میں خدا کا مجرم ہوں، میں نے خدا کے حکم کی عدولی کی، لہٰذا انہوں نے جو خدا جہاز کا کپتان ہے، یہ موسوی شریعت میں یہ اصول تھا کہ جب کسی کو سزا دیتے، خصوصاً سزائے موت، تو پہلے جو سزا دینے والا وہ پانی منگواتا اور اپنے ہاتھوں کو دھوتا تاکہ اگر اس کا خون ناحق ہو تو میرے اوپر نہ پڑے، نہ آچے۔ بائبل مقدس میں میرے اور آپ کے خداوند کو بھی جب پلوتوس نے صلیب کے لیے دینا تھا تو اس نے کہا یہ اس میں کسی طرح کا کوئی قصور نہیں، بے عیب ہے، گناہ نہیں ہے اس کا اندر کوئی ثابت ہو رہا، لہٰذا انہوں نے بھی پانی منگوایا اور اپنے ہاتھوں کو دھویا تاکہ خداوند کا خون ان پہ نہ ہو۔ انہوں نے حالانکہ ان کو بتایا تھا کہ اس کا خون بے گناہ کا قصور آپ کر رہے ہیں، موت دے رہے ہیں، سزائے موت، اس کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، آپ کی اولاد کو بھگتنا پڑے گا۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، واپس آتا ہوں کہ جب اس کے نام کا کھرا نکلا، اس نے کہا مجھے سمندر میں ڈال دیں، تو اقرار اس نے کر لیا کہ میں مجرم ہوں، اور میرے اور آپ کے خدا کا اصول ہے کہ جو اقرار کر لے اس کے لیے معافی ہے۔ تو غور کیجیے گا جب انہوں نے ہاتھ دھوئے اور اس کو سمندر میں پھینک دیا، لکھا ہے، میں اور آپ غور کریں خدا کی قدرت پہ، خدا کیسے انمول کام کرتا ہے، ان کا نام عجیب ہے۔ تو کیسا عجیب کام ہے کہ ایٹ دا اسپاٹ ٹائم جو انہوں نے اس کو سمندر میں پھینکا نیچے، مچھلی اسی جگہ پہ آ نکلی، اور اس نے اپنا منہ کھولا، اور اس کو منہ کھولنے کے بعد اپنے پیٹ میں لے کر لکھا ہے کہ وہ گہرے سمندر میں چلی گئی۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے پھر اس نے جب دیکھا کہ میں شاید کبھی زمین کا منہ دیکھ سکوں، اسے بیان کیا گیا ہے کہ یہ کہتا ہے دوسرے چیپٹر کی دوسرے باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب میرا دل بے تاب ہوا تو میں نے خداوند کو یاد کیا۔ غور کرتے ہیں، اب یہ بے تاب ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، پریشان ہے کہ دنیا دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا۔ تو غور کیجئے گا، لکھا ہے دوسرے باب کی 7ویں آیت میں کہ جب میرا دل بے تاب ہوا تو میں نے خداوند کو یاد کیا، اور میں ہم کرتا ہوا اس کی قربانی گزرانوں گا، یہ بھی وعدہ کر لیا۔ اور زبور 94 کی آیت نمبر 19 میں دیکھیں، مقدس داؤد کہتے ہیں جب میرا دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے۔ یہ خداوند کے قانون ہے، اصول ہیں محبت کے، پیار کے، کہ جب کوئی شخص بیزاری کی حالت میں اس کو پکارتا ہے تو وہ ان کی کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں۔ لہٰذا مچھلی کو خدا نے بھیج دیا، اور مچھلی آ کر اس کو نگل کر سمندر کی تہہ میں چلی گئی۔ وہاں پہ اس نے بے تابی کے ساتھ دعا کی، اور دعا کا جواب کیا ملا کہ دوسرے باب کی آخری جو آیت ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ پھر لکھا ہے کہ جب خداوند نے اس کی دعا کو سنا تو مچھلی کو خدا نے کہا کہ اسے سمندر سے باہر نکال دیا جائے، لہٰذا وہ سمندر سے باہر لے کر اس نے آ کر اس کو باہر خشکی پہ اگل دیا۔ اب ہم چھوٹی سی بریک لیں گے، اس کے بعد دوبارہ ہم خدا ان کے کلام کو پھر سے شروع کریں گے۔ آتے ہیں واپس بریک کے بعد، دیکھتے ہیں جہاں سے ہم چل رہے تھے، آگے جا رہے تھے، تو لکھا ہے کہ جب دوسری بار اب خداوند کا کلام مقدس یونا پہ نازل ہوا تو لکھا ہے کہ اس پر جب یہ کلام پھر نازل ہوا تو اس کو پھر وہی کہا گیا کہ اٹھو اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ اب دوبارہ اس کو یہ حکم ملا ہے کہ اٹھ بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں پہ اس بات کی منادی کر جس کا میں نے تجھے حکم دیا۔ تو کلام مقدس میں لکھا تب یونا خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا۔ اب
اس نے کوئی بہانہ نہیں بنایا، اب اس نے کوئی جرم نہیں کیا، بلکہ فرما بردار بن کر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس نے خدا کے کلام کو جب سنا، اور وہ بڑے شہر نینوہ جو بہت بڑا شہر تھا، اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی، اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا۔ پہلے سفر 3 دن کا، لیکن اب کیا ہے کہ اب 1 دن کی راہ میں وہ آ کر نینوہ کے اندر داخل ہو گیا، اور کلام خدا میں لکھا ہے، اور نینوہ میں اس نے آ کر اس بات کی منادی کی، کیا کہ 40 روز کے بعد نینوہ برباد کیا جائے گا۔ یہ خداوند کی طرف سے ایک ٹائم دیا گیا تھا، ان کو ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ 40 دنوں کے اندر اندر آپ اپنے آپ کو درست کر لیں گے تو آپ بچیں گے، ورنہ اس کی تباہی جیسے سدوم اور عمورہ کی ہو گئی تھی، اسی طرح اس کی تباہی بھی ہونی ہے۔ لہذا لکھا ہے کہ تب نینوہ کے باشندوں نے جب یہ کلام سنا، یہ منادی سنی کہ 40 روز میں نینوہ برباد ہو جائے گا، تو کلام بیان کرتا ہے کہ آگے سے ان کا بھی یہ جو رد عمل آپ کو نظر آئے گا، ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کلام کو سن کر اس کو اگنور نہیں کیا، باغی نہیں ہوئے، لاپرواہی نہیں کی، بلکہ کلام میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے جب یہ پیغام سنا تو سبوں نے مل کر، جو نینوہ کے باشندے ہیں، خدا پر ایمان لا کر آگے سے روزہ کی منادی کر دی، روزہ کی منادی کر دی۔ روزہ جو لفظ ہے فارسی زبان کا لفظ ہے۔ آج ہم نظر کریں گے کہ بائبل مقدس کے پرانے عہد نامہ میں لفظ روزہ 37 دفعہ آیا، اور نئے عہد نامہ میں لفظ روزہ 22 یعنی 22 دفعہ، تو ٹوٹل جو لفظ روزہ ہے یہ 59 دفعہ بائبل کے اندر روزے کا لفظ ہے۔ اور روزے بہت ساری قوموں نے بھی رکھے، اور بہت سارے لوگوں نے بھی رکھے، اور ہم آج دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جب ان کی تباہی کی ان کو خبر تھی تو انہوں نے بجائے یہ کہ خدا سے بھاگ جاتے، انہوں نے آگے سے خود اعلان کر دیا کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، جو نینوہ شہر کے باشندے ہیں۔ اور روزے میں دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے خدا کے کلام کو، خدا کے بندہ کے وسیلہ سے منادی کو سنا، تو انہوں نے آگے سے خدا پر پہلے ایمان لا کر روزہ کی منادی کی، اور ادنا والا سب نے ٹاٹ اوڑا۔ ادنا والا یعنی امیر و غریب سبھی روزے کی حالت میں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ غور کیجئے گا، لکھا ادنا والا سب نے ٹاٹ اوڑا، اور یہ خبر نینوہ کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہ لباس کو اتار ڈالا، ٹاٹ اوڑ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ یہاں پہ نظر کریں گے کہ یہ جو خبر ہے، نینوہ کے باشندوں نے روزہ کی منادی کی، گناہوں سے توبہ کی، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ امثال کی کتاب کا 28واں باب 13 آیت میں لکھا ہے کہ جو کوئی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا، مگر جو اس کا اقرار کر کے اسے ترک، اس پہ خدا کی رحمت ہو جاتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی اقرار کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کو تسلیم کر رہے ہیں، اور گناہوں کو مان رہے ہیں، اور مانتے ہوئے بائبل بیان کرتی ہے کہ جب انہوں نے روزہ کی منادی کی تو پھر کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ بادشاہ بھی اپنے تخت کو چھوڑ دیتا ہے۔ ادنا والا کے ساتھ، امیر و غریب کے ساتھ جو بادشاہ تھا وقت کا، اس نے بھی اپنا شاہی لباس اتارا۔ شاہی لباس اتارنے کے بعد لکھا ہے کہ وہ بھی راکھ پر بیٹھ گیا اور ٹاٹ اوڑھ لیا۔ غور کرتے ہیں، لکھا ہے امیر و غریب، بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوہ میں یہ اعلان کیا گیا، اور اس بات کی منادی ہو کہ کوئی انسان یا حیوان غلہ یا رما کچھ نہ چکھے اور نہ کچھ کھائے اور پیے۔ یہ غور کرنے والی باتیں ہیں کہ نینوہ کو بربادی کی خبر یونا کے تھرو پہنچی، انہوں نے اس کے لیے دیکھا کہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کو تسلیم کرتے ہیں، اور ہم اپنے خدا کی طرف رجوع لاتے ہیں، کیونکہ رسولوں کے اعمال کا 30 باب 19 میں لکھا ہے پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح آسمان سے تمہارے لیے تازگی کے دن آ جائیں۔ توبہ کر لی تو توبہ کا جو تحفہ ملتا ہے اس کے توبہ کے بدلے میں کہ پھر گناہوں کی معافی ملتی ہے، اور آسمانوں سے تازگی کے دن آتے ہیں۔ تواریخ کی دوسری کتاب کا 7واں باب اگر 14 آیت دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہ ذکر ہے کہ تب اگر میرے یہ لوگ خاکسار بن کر
میرے دیدار کے طالب ہوں اور مجھ سے دعا مانگے تو میں آسمان پر سے ان کی دعا کو سنوں گا اور ان کے گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ نظر کرتے ہیں، یہ توبہ کا رزلٹ ہے، یہ توبہ کا جواب ہے۔ اور یہ اسی طرح نینوا کے بادشاہ، امیر و غریب اور ارکان دولت سبوں نے روزہ رکھا، اور روزہ انسانوں نے نہیں رکھا، بلکہ آج یہاں پہ غور کرتے ہیں۔ موسٹلی لوگ روزوں کے دنوں میں پوچھتے ہیں کس طرح کا روزہ کیسے رکھنا، تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، طریقہ بھی نظر آ رہا ہے۔ ہم اس کو سیکھیں تو نظر آ جائے گا، سمجھے تو نظر آئے گا۔ خدا سے اپیل کریں کہ ہمیں سمجھا، ہم پر یہ مکاشفے کھول کہ ہم کیسے روزہ رکھیں۔ یہاں پہ نظر ہے نینوا کے لوگوں کا طریقہ نظر آ رہا ہے۔ بیان کیا گیا کلام خدا میں کہ انسان و حیوان، غلہ اور رما، کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے اور نہ پیے۔ یہاں پر نظر آئے گا کہ انسانوں نے نہیں، بلکہ اس علاقہ کے جتنے حیوان تھے، جاندار تھے، مال و دولت تھا، غلہ اور رما، یعنی جو بھیڑوں کے گروہ تھے، بھیڑوں کے ٹولے تھے، اور رما کہتے ہیں جو بہت بڑا ریوڑ ہوتا ہے، یہ سبھی بھیڑوں کے ریوڑ بھی، بھیڑوں کے جھنڈ بھی، ان کے بچے بھی، اور انسان کے ساتھ ساتھ حیوانوں نے بھی اس چیز کو قبول کیا اور طریقہ کو اپنایا۔ لکھا ہے یہ انسان اور حیوان سبھی ایک ہی حالت میں کھڑے ہو گئے، ایک ہی طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے حضور میں خاکسار بنا لیا۔ اور جب یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ نہ کچھ کھایا، نہ پیا، نہ چکھا، لوگ کہتے ہیں، کبھی کبھی کہتے ہیں کہ کچھ پانی کے علاوہ، روٹی کے علاوہ باقی سب کچھ کھا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں، یہ ہمارا روزہ نہیں، یہ روزے کی ہم نفی کرتے ہیں، ہم کلام کی نفی کرتے ہیں، ہم کلام کو بلکہ چیلنج کرتے ہیں، کلام کو قبول نہیں کرتے، اپنی عقلوں کے مطابق اس کو سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پہ تو بیان ہے کہ انسان و حیوان کے ساتھ ساتھ غلہ اور رما، نہ کچھ کھائیں، نہ کچھ پئیں، نہ کچھ چکھیں، یہ طریقہ کار ہے۔ اور نظر کرتے ہیں، کبھی کبھی ہم کہتے ہیں، اور آگے چلتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں، انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں، یعنی انسان بھی ٹاٹ پہنے اور حیوانوں کو بھی انہوں نے ٹاٹ پہنا دیے۔ اور لکھا ہے کہ خدا کے حضور گرہزاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ غور کرتے ہیں، یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک بات سیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو نینوا کے باشندے ہیں، انہوں نے کیسے روزہ رکھا، اور آپ کے پاس بائبل مقدس میں یہ آپ کو ملے گا، نمونہ ملے گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کس طرح کا روزہ کیسے کب رکھنا چاہیے۔ تو قضات کی کتاب کا 20واں باب 26واں آیت اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ جو انہوں نے بیت الم میں جا کے خدا کے حضور گرہزاری کی، روتے رہے، اور انہوں نے شام تک روزہ رکھا۔ تو یہاں پہ طریقہ بتایا گیا ہے، اور یہ نینوا شہر کے لوگوں کا آپ کو جو طریقہ ہے وہ نظر آ رہا ہے، سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کسی انسان نے، حیوان نے، کسی نے بھی کچھ نہیں کھایا اور نہ کچھ پیا اور نہ کچھ چکھ رہے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے کہ اپنی اپنی بری روش سے بھی وہ باز آئے، بری روشوں کو بھی چھوڑا۔ یہ خداوند کے حضور تبدیلی کا آپ کو طریقہ نظر آئے گا۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم میں تبدیلی بھی آنی چاہیے، ہمیں بدلنا بھی چاہیے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ روٹی نہیں کھانی، بلکہ کلام کے مطابق لکھا ہے کہ وہ اپنے اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے، بری روشوں سے باز آئے، اور خداوند کے حضور گرہزاری کرتے رہے۔ میں نے قضات کی کتاب کا 20واں باب 26واں میں آپ کو ساتھ سیکھا ہے کہ وہ صبح سے شام تک روتے رہے بیت الم میں جا کر۔ تو نظر کریں گے کہ یہ طریقہ نظر آ رہا ہے کہ اگر صبح سے شام تک رکھنا ہے کیسے، تو یہاں پر یہ جو نینوا شہر کے باشندے ہیں، نینوا شہر کے لوگوں نے یہ روزہ جو رکھا، اور بیان کیا جاتا ہے کہ وہ پھر روتے رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور راکھ پر بیٹھے رہے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے کہ جب میرے اور آپ کے خدا نے ان کی یہ روش دیکھی، ان کی یہ حالت دیکھی، ان کا یہ طریقہ دیکھا کہ وہ اپنے خدا کے تابع ہو گئے ہیں، خدا کی تابعداری میں اس کے قریب آ گئے ہیں، اس کے ہاتھ میں آ گئے ہیں، اس کے سائے میں آ گئے ہیں، تو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی بری روشوں سے باز آتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ کلام بیان ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بری راہوں سے، برے کاموں سے، برے خیالات سے اپنے آپ کو بدلتا ہے تو یقیناً پھر آپ کو
جو روزہ کے وسیلہ سے برکت ملتی ہے، روزہ کے وسیلہ سے جو آپ کو تازگی ملتی ہے، وہ یہاں پہ بھی نظر آ رہی ہے۔ اور رزلٹ دیکھیں کیا نکلا کہ جب انہوں نے اپنی بری روشوں کو بھی چھوڑا، انسان و حوا نے ٹاٹ اڑا، اور لکھا ہے اپنے ہاتھ کے ظلم سے بھی باز آ کے، تو کلام میں یہ بیان ہے کہ خدا اپنے اس قہر شدید سے جو ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، بلکہ واضح نظر آ رہا ہے کہ خدا نے جب اس قوم کی، نینوے شہر کے لوگوں کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روشوں سے باز آ گئے ہیں، بری عادتوں کو چھوڑ چکے ہیں، ارادے ان کے پاک ہو گئے ہیں اور وہ پاک خدا کی طرف مائل ہو گئے ہیں، تو بیان ہے کہ خدا نے اپنے بندہ یونہ نبی کو جو پیغام دے کر بھیجا کہ نینوہ کے اندر جا کے منادی کر کہ 40 روز میں اس شہر برباد ہو جائے گا، تو غور کرتے ہیں کہ جب انہوں نے خدا کے زور اس پیغام کو سنا، پھر انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، روزہ کی منادی کرتے ہیں، انسان و حیوان، امیر و غریب، بادشاہ تک اور اس کے ارکان دولت تک آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میسج میں کہ وہ زمین پر سارے راکھ پر بیٹھ جاتے ہیں اور خدا کے زور گریزاری کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں تاکہ خدا ہماری حالت کو دیکھے اور ہم پر رحم کرے۔ تو نظر کریں گے میرے اور آپ کے خداوند کی قدرت نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو نظر آتا ہے کہ وہ اس عذاب کو جو اس نے ان پر نازل کرنے کا حکم بھیجا تھا، بلکہ اپنا بندہ بھیجا تھا، یونہ نبی کو بھیجا تھا کہ میں نے ان کو برباد کرنا ہے کیونکہ یہ توبہ نہیں کر رہے، یہ بت پرست لوگ ہیں، بتوں کی پوجا، خدا کے زور نافرمان۔ اور بائبل مقدس سے مجھے یاد ہے 4 بہت بڑے ایسے شہر بھی ہیں جن کو خدا پسند نہیں کر رہا۔ جو وہ بڑے شہر جو 4 ہیں، وہ پہلے تو ہے فرسٹ آف آل سدوم اور عمورہ آپ کے سامنے ہیں، اس کے بعد یہ ہے کہ بابل کا شہر آپ کے سامنے ہے، تیسرے نمبر پہ یرو کا شہر آپ کے سامنے ہے، اور چوتھے نمبر پہ آپ کے سامنے ہے یہی نینوہ جس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ خدا نے اپنے بندہ کو بھیجا کہ ان کے اندر جا کے یہ منادی کر کیونکہ یہ شہر برباد ہو جائے گا۔ تو غور کرتے ہیں خدا نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو خدا نے آگے سے اپنی محبت کا ثبوت دیا، اپنے پیار کا ثبوت دیا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ نینوہ شہر کے باشندوں کو خدا کے حضور یہ موقع مل گیا کہ وہ اپنے آپ سے اپنی زندگی میں توبہ کرچیں، توبہ سے رہائی ملتی ہے، نجات ملتی ہے، آزادی ملتی ہے۔ اگر ہم پطرس کا دوسرا خط دیکھیں تو اس کا 3 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کبھی بھی کسی کی ہلاکت میں خوش نہیں ہوتا، بلکہ لکھا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر کسی کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو یہاں پر نظر کریں گے یہ نینوہ شہر کے لوگوں نے جن کے لیے خداوند نے پیغام بھیجا تھا کہ یہ 40 روز کے بعد برباد ہو جائیں گے، مگر جب انہوں نے توبہ کی، خدا کے زور خاکسار بنے، گریزاری کی، تو خداوند کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا نے اپنے اس ارادے کو، یعنی جو ان پر عذاب نازل کرنا تھا، لکھا ہے جو ان پر عذاب نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا، ہاللویہ، لکھا ہے باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ ہم نظر کریں گے یہ خدا کا پیار آپ کو نظر آ رہا ہے، خدا کی محبت آپ کو نظر آ رہی ہے، کیونکہ دوسرے پطرس کے 3 باب کی 9 آیت میں ہم نے دیکھا کہ خدا کبھی کسی کی ہلاکت میں خوش نہیں ہوتا، بلکہ یہ چاہتا ہر کسی کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو خدا نے اپنے ارادہ کو بدلا۔ اس کے برعکس میں نے دیکھا کہ یونہ ناراض ہو گیا کہ خداوند میں جانتا تھا کہ تو، اسی لیے تو میں ترسیس کو بھاگ گیا تھا کیونکہ تو رحیم و کریم ہے، 4 باب کی 1 آیت میں کہ میں جانتا تھا اور میں کیونکہ تو قہر کرنے میں دھیما، شفقت اور وفا میں غنی اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ یہ خدا کی محبت، اور وہ گلہ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے مجھے پتا تھا کہ تو ایسے ہی ان کو چھوڑ دے گا، تو مجھے ایسے ہی بھیج رہا۔ تو آج ہم نظر کریں گے، میں اور آپ آج اس کلام کے وسیلہ سے، یہ جو ان دنوں میں ہمارے لیے روزوں کے ایام میں ہم نے دیکھا کہ نینوہ شہر کے لوگوں کے روزہ کا ہمارے پاس ایک نمونہ ہے، ماڈل رول ہے، ہم اس سے سیکھیں اور خداوند کے حضور اپنے آج کے سرمن کے وسیلہ سے جتنوں نے اس کو سنا، میرے ساتھ برکت پائی، میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارا خدا، لشکروں کا خدا، اس سارے گواہی چینل کے اے خدا قدوس جو چیئرمین صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں،
ان کے لیے ان کی ساری خدا باب یہ جو ٹیم ہے، جو ٹیم ورک ہے، میں ان کے لیے بھی بڑی سلامتی کی دعا کرتا ہوں اور منت کرتا ہوں رب ذوالجلال ختم الکمال مخیب و مستجیب خدایا ان زندگیوں کو جنہوں نے میرے ساتھ آج تیرے مقدس کلام کو سیکھا سنا، کثرت کی برکتوں سے مالا مال کیجیے گا، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔